الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم،
کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جنہی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، جد الحسن والحسین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے تساں احباب نے میرے تو قبل جماعت دے نوجوان خطابات دے خطابات نو سنے ہیں۔ اللہ اینا جوانا دیاں جوانیاں دے اندر، علم و عمل دے اندر قوت بیانی چلا برکات نازل فرمائے، اور اس چار چک دی جماعت دے احباب دا یہ پروگرام کروانا، انتظام و اہتمام کرنا اور علماء دا کے سنانا، تسا احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے، اور قیامت دے دن جس طرح اسی اج اللہ تیرے گھر چ کٹھے ہاں، سانو حوض کوثر تے اور جنت بھی اللہ ایویں کٹھیاں کر دے۔ اج دی پروگرام دا عنوان ہے فکر آخرت۔ تو میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے جس دے اندر اللہ رب کائنات نے دنیا دے سارے لوگاں نو مخاطب کیتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے دنیا دے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ۔ جس انسان دے دل دے اندر تقوی ہے نا، اللہ دا ڈر ہے، وہ کدی او دی زمین تے اللہ دے حکماں دی بغاوت نہیں کر سکتا۔ رب دا ڈر ہے، قبر دا ڈر ہے، میدان محشر دا ڈر ہے، جہنم دیاں ہولناکیاں دا ڈر ہے، قیامت دیاں دہشتاں دا ڈر ہے۔ کوئی ڈر بھی اگر دل چ پیدا ہو گیا ہے کہ اسی کدی اذان دے ٹائم مسجد تو باہر نہیں رہ سکتے۔ انسان بغاوت کردا ہی ادو ہے، گناہ کردا ہی ادو ہے، اللہ دی زمین تے اللہ دیاں نافرمانیاں انسان کردا ہی ادو ہے جدوں رب دا ڈر مک جائے، موت دا ڈر مک جائے، قبر دا خوف مک جائے، میدان محشر دے سارے ڈر انسان دے ذہن دی تختی تو اتر جان، پھر انسان اس زمین دے اتے اللہ دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں کھا کے او دے حکماں دی بغاوت کرتا ہے۔ بڑی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال اور بڑے ہی مکمل یکجہتی دے نال گوڑے چھڑ کے ایک گھنٹہ انشاءاللہ تعالیٰ تسا اوکھے سوکھے ہو کے کرنا ہے۔ توجہ ہے جی کوئی نہ بولو، نیند تے نہیں آئی ماشاء ہاں، سارے بڑی توجہ دے نال اللہ تو دے رسول دیاں گلاں دھیان نہ سنو۔ اللہ میرے میریاں گلاں تو دھیان نہ سن، جدوں میدان محشر دے اندر تیری گل تیری ماں نہیں سنے گی، باپ نہیں سنے گا، بیوی نہیں سنے گی، بچے نہیں سنن گے، رشتہ دار دوست احباب یار بیلی نہیں سنن گے، تو دنیا چ دھیان نہ میریاں سنیاں ہون گیاں، تو پھر میدان محشر چ میں رب تیریاں دھیان نہ سناں۔ ایک گل دوجی گل اے کہ جدوں میں قرآن پڑھا سبحان اللہ کہنا میری عادت نہیں،
کہ میں تھوڑا تقریر کے دوران کا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ آکھو، ہولی آکھا ہے پھر آکھو نہ، میں نہیں کہتا، لیکن ایک گل دس دیا، تو کہنا ہے سبحان اللہ کا معنی کی ہے؟ اللہ تو پاک ہے، یہ معنی یہی ہے نا، اللہ تسی کائنات دے ہر عیب تو اللہ تو دنیا دی ہر کمی تو اللہ تو پاک ہے۔ جدو تسا ایتھے کہنا ہے سبحان اللہ تو پاک ہے، گھنٹہ کہنا ہے، سوا گھنٹہ کہنا ہے، جدو اٹھ کے تو گھراں نوں جانا ہے نا، تے رب نے کہنا ہے ہن بستریاں تے تسی بعد چ پہنچو گے، میں پہلو تھانوں گناہاں تو پاک کر چھڈیا۔ اس واسطے بڑی ہی توجہ دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا۔ تقوی جڑا ہے نا، یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ قرآن کے اندر بڑی جگہ دے اوتے تقوی دا ذکر ہے۔ قرآن نے کہا لباس التقوی ذالک خیر، تقوی دا لباس پالو، یہ تھوڑے واسطے بہتر ہے۔ ان تعفو ہوا اقرب للتقوی، کسی مسلمان بھائی نو، بہن نو، دوست نو، رشتہ دار نو معاف کر دینا، یہ زیادہ قریب ہے تقوی دے۔ یہ دلو ہوا اقرب للتقوی، عدل کرنا یہ بھی تقوی دے بہت قریب ہے۔ دنیا کائنات دیاں جنیاں عبادات نے نا، تمام عبادات کی میکھ نچوڑ مکھن محور مرکز وہ ہے تقوی۔ جس عبادت کے اندر تقوی نہیں نا، وہ عبادت اللہ نو قابل قبول نہیں۔ روزہ رکھنے ہاں، روزے دا کی مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، اور رمضان دے ایک مہینے دے روزے تھوڑے دے فرض ہوئے ہیں تاکہ متقی بن جاؤ۔ کو قربانی آ گئی ہے نا، اللہ نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، مینوں تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیے، تھوڑیاں قربانیاں دا خون نہیں چاہیے، تھوڑے دلاں دا تقوی چاہیے۔ حج واسطے لوگ جا رہے ہیں، عمرے تے اللہ تھانوں بھی لے جائے، حج تے بھی لے جائے۔ اللہ نے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زادے راہ لے کے جاؤ، لیکن دنیا دا سب تو بہترین زادے راہ کی ہے؟ وہ تھوڑے دلاں دا تقوی۔ اللہ نے مینوں تھوڑیاں برادریاں نہ پیار نہیں ہے، آرائی ہے، اے جٹ ہے، اے ڈار ہے، اے شیخ ہے، اے فلان برادری نے تعلق رکھدا ہے، اے رحمانی ہے، نہیں۔ اللہ نے منو وہ بندے میرے ہاں سب تو زیادہ عزت والے نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑے میرے کولوں ڈرتے ہیں، تنہائیاں دے اندر ڈرتے ہیں، پوری خدائی سمجھ آتی ہے، کلے بہ کے اپنے گناہاں دے یاد کر کے آنسو بہاندے نے، انہاں دے آنسو میرے ڈر دی وجہ تو نکلتے ہیں، قبر اور میدان محشر دے ڈر دی وجہ تو نکلتے ہیں۔ اللہ نے تینوں تے کملیا ہے نا، آنسواں دا پتہ نہیں نا، مینوں پوچھ، جیڑا تیری اکھ چوں آنسو میرے ڈر دی وجہ تو ڈگدا ہے نا، رخساراں نوں ٹچ ہو کے زمین تے، میں اس بندے تے ہمیشہ واسطے جہنم دی اگ نوں حرام کر دے۔ دوسرا بندہ ہوئے کہ جڑا روندا ہے لیکن رویا اینا کوئی اوکھا سوکھا ہو کے نا، اللہ کو ڈر کے تے اینا کو آنسو نکلیا جو مکھی دا سیر ہے، اکھاں دیاں پلکاں نہیں لگیا، لمبا چوڑا نہیں۔ اللہ نے جڑا میرے کو ڈر کے نگاہ جا قطرہ کڈی ہے نا، جیڑی اگ جہنم دی اگ کائنات دے سمندراں دریاواں ندی نالیاں دے پانی پایا جدا ایک انگیارا نہیں بجھدا، اللہ نے جڑا میرے کو ڈر کے مکھی دے سر جنا قطرہ کڈی ہے نا، میں اینے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دینا۔ تیسرا بندہ کہڑا ہے؟ جنوں رونا آوندا ہی نہیں، ایسے بھی کہ نا گناہ کر کر کے دل سخت ہو گئے، رونا آوندا ہی نہیں، اتو آواز آؤندی ہے چل نہیں آوندا تے رون والا منہ بھی بنا ہے۔ اسی رون والا منہ ویکھ کے کی کراں گے؟ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ادھر میرا دیکھو، جس بندے نے توبہ کر لی ہے، ایمان لے عمل نیک کر لینے، تین کام نے توبہ کر لی ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. آقا فرماندے نے توبہ کرنے والا ایویں میں جویں نے زندگی دے اندر کدی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم گناہگار ہے، لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہگار ہوئے جڑا گناہ کردا ہے تے توبہ کردا ہے. اللہ فرماندے نے لوگو جس بندے نے توبہ کر لئی ہے، ایمان لے آیا. توبہ کدوں کرے گا؟ جدوں اس دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے گا، میدان محشر دا ڈر آئے گا، قبر دا ڈر آئے گا. میں قبر دی اندھیر کوٹری چ جانا ہے، اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے، تے میں ایویں دے عمل کر کے ٹر جا جڑا میں اللہ دے سامنے میدان محشر دے اندر شرمندہ نہ ہوا. بندے نے توبہ کیتی ہے، ایمان لائے، عمل نیک کر لینے. اللہ فرماندے نے اسی اس بندے دی زندگی دے گناہاں نو نیکیاں چ تبدیل کر دینے ہاں. ایسا رحمان ہے. بولو. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ایک شعر آندے نے خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی. تقوی دے کنوں نے، ڈر کنوں آندے نے؟ چھوٹے بڑے گناہ نو چھڑ دینا ایدا نام تقوی ہے. کئی ساڈے بھائی نے نا آندے نے چلو یار چھوٹے گناہ نے ہونے مسیتے جا کے وضو کرنا ہے، جاندے نہیں لبنے، بولتے نہیں. ایویں تے فلاسفر بھی ساڈے کئی ہے بار گناہ کرو چھوٹے ہی نے نا، انہیں نماز پڑھیں گے جاندے نہیں لبنے. مولوی نہیں آندے کہ وضو کریا گناہ معاف ہوندے نے. میں کیا تینوں یہ پتہ ہے گناہ کرن تو بعد تو مسیتے پہنچنا بھی ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام ایک دن فرماندے نے صحابیوں موت کو کنا یاد کرتے ہو؟ ایک صحابیہ دا انہاں سلام پھیر کے بھی کم کر لینا ہے، میں وہ بھی کر لینا ہے. آقا فرماندے نے لمبی سوچ ہے تھوڑی، مینوں پوچھو میں موت کو کنا یاد کرنا؟ میں سجے پاسے سلام پھیرنا تے میں کہنا پتہ نہیں محمد تینوں موت نے کھبے پاسے بھی سلام پھیرن دینی ہے کہ نہیں. اینا رائے فکر آخرت. حضرت علی جتی پانڈے نے ایک پیر پالیا دوجا علی دے کندھے تے میرے محبوب نے ہاتھ رکھیا، علی موت نو یاد کر میں سونے ایک پیر پالیا دوجا پا لینا ہے. آپ نے فرمایا مینوں پوچھ میں کہنا موت نو یاد کرنا جڑا ساہ اندر ٹر گیا ہے تے میں کہنا پتہ نہیں تیرا ساہ باہر بھی موت نے آن دینا کہ نہیں. میرے بھائیو جدے ذہن دے اندر ذہن دی تختی تے آخرت دا فکر، موت دا فکر، قبر دا فکر منقش ہو جائے، میں کیویں ویکھاں گا کہ اودی تکبیر اولا رہ جائے. اج ساڈیاں مسیتاں ویڑیاں نے. سویرے فجر نے ویکھیا جی اذان ہونی ہے، کنے کو مسیتے ہوندے نے نماز پڑھ بولدے ساری رات جلسہ سننے نماز سویرے پڑھدے ہی نہیں. کئی مولوی نہیں پڑھدے، میں تھوڑی گل کی کراں بولدے ساری رات. تے ماں نے سویرے کہا پتر اٹھ بددینہ نماز پڑھ لے. اما جلسہ سنیا ہے پڑھ لینا کی ہو گئی؟ جڑا جلسہ سنے یا کرائے نماز نہیں پڑھتا. جس بندے دی بسترے تے فجر رہ جائے سمجھو دے دل چو اللہ دا ڈر ختم ہو. اے چھپڑ ہے نا باہر ساڈے پنڈاں چ عموماً چھپڑ نہر ہوندی ہے، ڈنگر بڑے ہوندے تو مجھ نوں وچوں کڈنا ہوے کی کردے ہو؟ ڈھیر بھر کے وچ ماردے ہو نا. نال دیاں دی بہناں بہ جا سورج سر تے گرمی بڑی ہے تے تو باہر کیویں چلی اے ٹھنڈی جگہ تے بیٹھی آندی ہے تسی بیٹھیا رہو میرا مالک کٹے تے کھلو کے آوازاں پہ مار. سبحان اللہ. وہ بولدے نہیں. اس ڈنگر نے اور توجہ اس ڈنگر نے تیری ایک آواز دے اوتے ٹھنڈی جگہ چھڈ دتی. تو دا مالک ہے
جدا تو مالک ہے اس ڈنگر نے تیرے قید تے چھپڑ چھڑ دیتا ہے تے جدا تیرا مالک ہے وہ تینوں پانی ٹائم آواز مارتا تو گھر کیوں نہیں چھڑدا تو بستر کیوں نہیں چھڑدا تو ڈیرا کیوں نہیں چھڑدا تو آنا پٹھے والا پڑھ لے گیا نماز تے مرضی دی ہے نا مرضی دیا نمازاں پڑھنے جدو دل کیتا پڑھ لئی جدو دل کیتا چھڑ دیتی نہیں تو زور چڑی اثر نہ پڑھ لئی مگر چڑی عشاء نہ پڑھ لئی اپنی مرضی دیا نمازاں قرآن کی ہوتا ہے جنہاں نے دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنی نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے فسوف یلقون غیا اسی قیامت دے دن انہاں نو وادی گئی دے اندر سٹاں گے یہ میں بے نمازاں دی گل نہیں کرتا جڑے نمازاں نو بے ٹائمیاں پڑھدے نے انہاں دی گل ہو رہی ہے وادی گئی کیڑی ہے جتھے جہنمیاں دا گندا پیپ تے ریشہ جمع ہونا ہے وہ وادی گئی جدے اندر ایک پتھر نو سٹیا جاندا ہے تے 70 سال تک وہ پتھر گہرائی چ جاندا رہیا ہے تے او وادی گئی دی گہرائی نو نہیں پا سکیا آقا فرماندے نے اے جڑے بے نماز نمازاں نو ضائع کرنے والے اپنی خواہشات کے مطابق پڑھنے والے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نو وادی گئی چ سٹیا جائے گا پیاس لگے گی انہاں نو جہنمیاں دا گندا پیپ تے ریشہ جڑا ہے اس جہنم دے اندر پلایا جائے گا یہ ریشہ جتوں دی ننگدا جائے گا یہ جسم دیاں آندراں باہر ہوندیاں جان گی اور چار چک دے باسیو آئیے میں بھی فکر کراں تسی بھی فکر کرو اج ساڈے بچے بے نماز نے اج ساڈیاں بیویاں بے نماز نے اج ساڈے عزیز و اقارب بے نماز نے اج میریاں تیریاں بیٹیاں بے نماز نے اج تیرے میرے بیٹے بے نماز نے اج ویکھ لے خانداناں دے خاندان ٹبراں دے ٹبر بے نماز نے تینوں کی ہو گیا رب نو بھلا ہی چھڈیا ہی میں اگلے دن ایک کتاب پڑھنا سا پیا علامہ علوسی دی روح المانی تفسیر اضواء البیان مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ دی حکیم لقمان بیٹھے نے اے جڑے حکیم لقمان جنہاں دے نام دی سورہ لقمان ہے قرآن چ اے نبی نہیں سن عام انسان سن ایڈے سونے بھی نہیں سن تے رب نو انہاں دا پیار بھی بڑا سی اللہ نے انہاں دی گلاں نو اپنا قرآن بنا کے او دا نام سورہ لقمان رکھ کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دی سبحان حکیم لقمان اپنے بیٹے کو بیٹھے نے آندے نے پتر گناہ کر ضرور کر پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے چار چک دے باسیو باہروں آن والے ہو تانوں بھی گناہ کرن دی اجازت ہے پر گناہ او بندہ کرے او میری بہن کرے جدا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ سکدا ہے کرو گناہ تے جے آسمان نے دنیا دی سورج یہ سورج کتنی دور ہے 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے یہ تو پسی برداشت نہیں کر سکتے تے پھر جہنم دی اگ کیویں برداشت کران گے تے جے جہنم دی اگ نو برداشت کرن دی سخت نہیں اوے ظالماں پھر اللہ دی زمین تے او دے حکماں دی بغاوت کیوں کرنا ہے دوجی گل کہی فرماندے نے بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دی اس جگہ تے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے اور دنیا دی کوئی ایسی جگہ ہے جتھے اللہ ویکھدا نہیں اوے اللہ دا دیکھنا لا محدود ہے ساڈا دیکھنا محدود ہے اللہ دا سننا لا محدود ہے ساڈا سننا محدود ہے اور تے گل غور نہ سنو کئی ساڈے لوگاں دا عقیدہ ہے کہ ہر بندے چ رب ہے بی بی چ رب ہے بندے چ رب ہے دنیا دی ہر چیز چ رب ہے یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے تے کفری عقیدہ ہے اللہ ذات دے اعتبار نہ عرش کے وے اور سنن اور ویکھن دے اعتبار نہ شارق تو بھی نیڑے نبی دے صحابی نے نا اپنی لونڈی نو ماریا آپ فرمان لگے انہوں کیوں مارے اللہ رسول بس سے انہوں غصہ آیا کہ میں انہوں مارے آپ نے فرمایا لونڈی نو بلا
آپ نے لونڈی کا امتحان کتوں دیا ہے کہ یہ مسلمان مومن ہے کہ یا کافر ہے؟ لونڈی نو آقا فرماتے ہیں ان اللہ، اللہ کتنے ہے؟ آسمان والوں کر کے آندی ہے سونیا اللہ عرش تے ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں معاف بھی کر دے تے اینو آزاد کر دے، لونڈی نو آزاد کر دے تے مومنا ہون چ شک ہی کوئی نہیں۔ ہن عقیدہ توحید دی پہلی کڑی ہے کہ اللہ ذات دے اعتبار نہ کتے وے، سنن اور ویکھن دے اعتبار نہ کتے وے۔ اوے اتنا لا محدود ہے۔ اللہ نے کالی شاہ چٹان ہوئے نا تو اس چٹان دی تھلے تیج کالی کیڑی چلتی ہوئے تے کالی شاہ رات ہوئے، میں کالی رات عرش مولا تو چلن والی کیڑی نو وینا بھی نہ تے او دے قدماں دا خراج بھی سننا۔ پھر او دے کو بائی سکدے ہیں۔ تیسری بات کہی حکیم لقمان، فرمایا میرا پترا گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ ہن ایسی زمین کا ٹکڑا ہے جڑا اللہ نے بنایا نہیں، بولو ہے بے؟ بول دے نہیں تھی ناراض۔ اللہ اکبر، ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ بولو اللہ کلا، اونچی بولو اللہ کلا۔ زمین دی انچ انچ دا مالک اللہ تے ہر جگہ تے وہ ویکھدا بھی ہے، ہر جگہ تے تیرے میرے گلاں نو سندا بھی ہے۔ تے پھر اے جڑا جسم ہے جہنم دی اگ نو تے برداشت نہیں کر سکدا، پھر میرے دوستا آ تیری میری اوقات تے اینی ہے۔ قرآن آندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والوں رب کو ڈر جاؤ جنہیں ڈرن دا حق ہے۔ اس حال دے اندر تسی دنیا کو جاؤ کہ تسی مسلمان ہو۔ مسلمان کون ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان او ہے جدی زبان دے کولو جدے ہاتھ دے کولو دا یا تھلے یہ تو اٹھ کے کبھی باہر جانے جڑا مسلمان دوسرا دی زبان کے ہاتھ دے کولو دوجا مسلمان محفوظ رہے، انہوں مسلمان آندے نے۔ ادھر میرے جدی زبان کو دوجا مسلمان محفوظ نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ ایک زبان نہ چگلی کردا ہے، غیبت کردا ہے، گالیاں کردا ہے، زبان چو بکواس کردا ہے، قدم قدم تے مسلمان کو پریشان کردا ہے تے نمازاں بھی پڑھدا ہے، روزے بھی رکھدا ہے، حج بھی کردا ہے، لیکن دی زبان دی تلوار کولو کوئی مسلمان محفوظ ہی نہیں۔ او پنڈ والے ہو، ایس کتاب تے اتارن والے دی قسم ہے تیریاں نمازاں دا رب دے ہاں اللہ دے ہاں قدر و قیمت ہی کوئی نہیں۔ نمازاں پڑھنا ہے تے ضائع بھی کری جانا ہے۔ قیامت دا دن آقا فرماندے نے نا میرے صحابیوں مخلص کون ہے؟ صحابی کہنے کہ اللہ رسول جی کو درہم دینار نہ ہے مخلص ہی ہے۔ فرمایا ہاں تواڈے ہاں وہی مخلص ہے جے کو درہم دینار نہیں۔ میرے ہاں مخلص کون ہے؟ قیامت میں ایک بندہ آئے گا نیکیاں کر کر کے پہاڑ بنائے ہون گے، ایدا چلان جنت نو ہو جائے گا، فرشتے نو پھڑ کے جنت نو لے جائے۔ ادھروں ایک بندہ آیا، اللہ جی نے میری چغلی کی تھی، فرمایا نو واپس لے آؤ، واپس ایڈیاں نیکیاں نو دے دیو۔ دوجا آیا نے میری غیبت کیتی سی، نیکیاں نو دے دیو۔ تیجا آیا نے میری گال کڈی سی، نیکیاں نو دے دیو۔ چوتھا آیا نے میری تھپڑ ماریا سی، نیکیاں نو دے دیو۔ آقا فرماندے نے بندے بقایا نے نیکیاں مک گئیاں، ہن جڑے بقایا نے انہاں دے گناہ اس بندے تے مسلط کر کے اینو جہنم دا بالن بنا دتا جائے گا۔ کیوں کرنے ہیں چگلیاں؟ چگل خور بندہ کبھی جنت چ نہیں جانا۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم کی لگا پڑھ توجہ ہے نا، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگے قرآن سنیا ہن حدیث سنو۔
فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يقتل ولا يحقر كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى اعمالكم الى قلوبكم واعمالكم فرمایا التقوى ها هنا ويشير الى صدره آؤ جگہ میں پیر فرماتے رہو بدگمانی کو بچاؤ بدگمانی سب تو بڑا جھوٹ ہے ایویں گمان نہ کریا کر او بھی بڑا بھڑا ہے او بھی بڑا بھڑا ہے فلانے دی کڑیاں بڑیاں بھڑیاں نے فلانے دا فلاں بندہ بڑا بھڑا ہے اللہ دا کو اللہ دے نبی فرماتے نے اکذب الحدیث بدگمانی سب تو بڑا جھوٹ ہے قرآن کی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا تباسكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ایمان کا دعویٰ کرنے والوں بدگمانی چھوڑ دو بدگمانی گناہ ہے بدگمانی جھوٹ ہے سب تو بڑا کئی بندے 4 دن نماز پڑھ لیتے ہیں جنت 2 دن سے ٹکٹ جیب چ پا لیتے ہیں فلانا جنتی ہے فلانا دوستی بولتے ہیں یمنی نے حضرت زمزم وہ آدھے میں مسجد نبی داخل ہوئے تھے ایک نکڑ میں ایک بابا جی بیٹھے بڑی سونی انہوں نے خوبصورت چٹی داڑھی تے بڑے خوبصورت آدھے یمنی پورا گل سن حضرت میں جا کے کول رہ گیا آدھے زندگی چ 2 گلاں کسے مسلمان بھائی نوں نہیں کہنی پہلی گل ہے کسے مسلمان نوں تو منافق نہیں کہنا تے دوجی گل ہے کسے نوں یہ نہیں کہنا جا تینوں رب نے بخشنا ہی نہیں اسی گل گل تے کہہ چلے ہیں نا کئی دفعہ یہ بڑا بڑا کلمہ ہے جا تینوں رب نے معاف نہیں کرنا جا تینوں رب نے بخشنا نہیں تو بابے بھی آدھے میں نبی پاک کو حدیث سنی سی آپ نے فرمایا پہلیاں امتاں جی نا 2 دوست تے یار سن ایک بدکار بڑا سی ایک نیک بڑا سی وہ جڑا بدکار سی نا گناہ کرتا ہے وہ یار انہوں سمجھا دے گناہ چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے گناہ نہ کریا کر وہ نہ مڑے انہیں ایک دن انہوں کیا تینوں رب نے بخشنا ہی نہیں آواز آئی اینو بخش چھڑیا تینوں نہیں بخشنا تو کہتے ہیں تینوں رب نے بخشنا نہیں میں صحیح مسلم کی ایک روایت لگا تھوڑا سنا نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 سکے بھائی سن ایک کتے رہندا ہے بڑا تے چھوٹا نیچے رہندا ہے چھوٹا بدکار بڑا ہے تے اتلا تہجد گزار بڑا ہے تھلے والا شراب پیندا بدکاریاں کردا ہے تے اتلا جڑا او سومو شراب دا پابند ایک دن تھلے والے نے ذہن چاہیے یار میری بھی کوئی زندگی ہے میں دن رات اللہ کی بغاوتاں کرنا تے میں قبر چ بھی جانا ہے اللہ دے سامنے وہ دے دل چ نا آخرت دا ایسا فکر آیا وہ کہنے لگا اج رات تو میں اٹھے جانا ہے جو میرا بڑا بھائی کام کرے گا میں بھی اج تو بعد وہی کرنا میں سارا کچھ چھڑ دیتا ہن تھلے چھوٹا جڑا اوتے توبہ کرن جا رہا ہے تے اتلے دے ذہن چ شیطان نے گل پائی لے میری بھی کوئی زندگی ہے میں متھے کسا کے مر چلا تے چھوٹا جڑا انیاں کاریاں کرتا ہے گناہ کرتا ہے ویکھنا شرابا پیندا ہے میں بھی اج رات تھلے جانا جو میرا چھوٹا بھرا کرے گا میں بھی وہی کرنا ادھر شیطان نے کی انہوں پایا وسوسہ کہ تو تھلے جا کے گناہ کر تھلے تے ذہن چاہیا کہ میں اوتے جا کے توبہ کرنی جنگاں دے پیر فرماندے نے اتلے دا پیر اکھڑیا ہے پوڑیاں چ ڈگا تھلے والا جڑا سی اتار پہ چڑھدا سی اودے تے ڈگا جان دعا بھی نکل گئی اتلا جہنم چ جائے گا تھلے والا جنت چ جائے مت کسے نوں کہو کہ تینوں رب نے بخشنا نہیں
حضرت زمزم بندے نے میں پتا کیتا ہے کون بندہ ہے بھائی جڑا بابا مجھے سمجھا ہے کہنے لگے انہاں نام حضرت ابو ہے رضی اللہ تعالی بدگمانی چھڑ دیو پنڈ والیو نمازیو حاجیو روزے دارو دوسرے تیسرے ساریو میری ماں بہنوں بیٹیوں دھیان نہ سنو ایویں کسی کے بارے میں گمان نہ کریا کرو بڑی سیدھی جی گل نبی علیہ السلام کو ایک جنازہ لے آندا گیا آپ نے فرمایا بھائی حضرت عمر فرمانے کا لفظ ہے فاسق فاجر سی فاسق فاجر کا معنی سمجھ گئے ایک بندے نے کلمہ پڑھے ہے تو نماز پڑھتا ہی نہیں روزہ رکھتا ہی نہیں نیک عمل کرتا ہی نہیں فاسق فاجر کرتے جگہ دے پیر فرماندے نے او سارے نو آندے فاسق فاجر نے کہ دیکھی کردیا بھی ویکھیا کہ نہیں پیچھے ایک بندہ کھڑا ہویا ہے آندا ہے اللہ دے رسول نے اسلام دے مورچے تے پہرا دیتا سی اقرا اسلام دے مورچے تے اقرا تے نے پہرا دیتا سی تے آقا کی فرماندے نے مرن والیا کالا صحابک یظنون من اہل النار تیرے ساتھی آندے نے تو جہنمی ہے انا اشہدکم من اہل الجنہ میں محمد گواہی دینا کہ تو جنتی ہے اللہ ولا تحسسوا عیب جوئی نہ کریا کرو عیب نہ لبیا کرو او بندے جو ہے عیب فلانے عیب فلانے عیب فلانا بڑا بھڑا ہے فلانا بڑا ایسا نہ جو دیکھتے ہیں لوگوں کے عیب و ہنر جب ان کی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا کسی دا تینوں تنکا بھی نظر آتا ہے تے جڑا اپنی اکھ دا تینوں چھتیل بھی نظر نہیں آتا جیڑی برائی کسے چے او تیرے چ بھی ہے اپنی نظر نہیں آتی تے او دی برائی گلی گلی پیا چھٹنا ہے اوے ظالما نہ کریا کر مسلماناں دے عیب نہ لبیا کر ولا تجسسوا جاسوسی نہ کریا کر اگر کوئی بہن بھرا تیرے نال گل کردا ہے کوئی دل دا ابال کردا ہے تے اونوں او دی نرمی نہ سمجھ یعنی کہ او دی کمزوری نہ سمجھ او دے نال چار ہور گڈیاں او دے کے کر چھڑیاں کئی میریاں بہناں نہیں آندیاں بہناں تیرے نال گل لگیاں کرن گاہ نہ کری بندہ پوچھے تینوں مصیبت کاری پئی ہے تو کاری نہ یہ نا سنا تو دے تے یہ بھی گاہ نہ کری بول دے چغل خور بندہ کبھی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا ولا تنافسوا لڑنا بھی نہیں جے لڑنا بولیا جی ذرا لڑنا نہیں نبی دے صحابہ رحماء بینہما آپس نرم بیگانیاں واسطے کرم ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن فرمایا ولا تحاسدوا حسد نہ کری ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب حسد تھوڑیاں نیکیاں میں کھا جاندا ہے جویں سکیاں لکڑیاں نو اگ کھا جاندی ہے ولا تباغضوا بغض نہ رکھیا جے اور دلاں چ بغض کر دیو مسجد چونے نماز پڑھ قاری صاحب نے کندھے نہ کندھا ٹکنے نہ ٹکنا کندھے نہ کندھا ملا لو 30 حدیثاں نے پیراں نہ پیر نہیں لگی حدیث دے ذخیرے چ یہ ان کندھے نہ کندھا پیراں نہ پیر کیوں ملانا حکمت کی ہے اتو آواز ہوندی ہے کندھے تے پیر تو میل لے دل میں میل دیاں کئی سارے بابے جڑے نے نا یا میرا دل اتنے ہی رہنے نا پیر مل جان گے سکا بھائی سکے بھائی نہ نہیں بولتا رشتے دے لین دین دے روڑے پہ چاہے دادا دے روڑے نے گٹ گٹ زمین تو بھرا مار چھڑنے ہیں بہناں نو حصے اسی نہیں دیندے بیٹیاں نو حصے اسی نہیں دیندے بابا ساری زمین اپنے پتراں دے نال لوا کے ٹر جاندا ہے اپنی قبر بھاری کر کے ٹر گیا ہے بابا تیری تہجد کام نہیں آئے گی سن لے دھیان نال تیریاں نیکیاں کم نہیں آن گیاں تیریاں اذاناں کم نہیں آن گیاں تیرے روزے حج عمرہ کم نہیں آئے گا اگر اپنی بیٹیاں دا حق چھین کے تو اپنے بیٹیاں دے کے ٹر گیا ایک گٹ زمین کسی کی نجائز قبضے چ لائے گا تے قیامت نو جہنم دی اگ دے 7 توق بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جا آخرت دا فکر ہوئے تو تیاں دے حق مارے
اکثر و بیشتر سارے پنڈوں کے اندر یہ بیماری ہے کہ اسی بیٹیاں کو حق نہیں دیں، بہنوں کو حق نہیں دیں۔ قیامت کے دن بابا ستویں تہہ تک زمین پٹ کے تیرے پترا دی کنڈ تے اور تیری کنڈ تے رکھی جائے گی۔ اللہ کہن گے چک، دنیا جتے تو دا حق ماریا سی اپنی بیٹی دا اپنی بہن دا، ہن چک اپنے سر دے اوتے۔ یہ دیکھو چکیا نہیں جائے گا۔ کئی ایڈے ظالم نے لو جی انہوں بیاہ تے کر چھڑیا، جیل دے چھڑیا، فلاں کام کر چھڑیا، تو انہوں حصہ کا دا نہ شریعت میرے باپ دی ہے تو نہ تیرے باپ دی ہے۔ شریعت نے قرآن نے جڑا حق مقرر کیتا ہے انہوں دنیا دی کوئی طاقت اس آیت نو قرآن چو نہیں کر سکتی۔ میں خود ایک دیہات دا آدمی ہاں، میں کوئی شہر چ رہنے والا نہیں، جٹ فیملی کا میرا تعلق ہے، لیکن ساڈے جٹاں چ ساڈے پینڈو لوکاں دے اندر اکثر بیماری ہے کہ اسی اپنی بیٹیاں دے بہناں دے حق نہیں دیندے۔ میرے بھائیو جنوں آخرت دا فکر ہے وہ کہے دا حق مارے گا؟ بولیا جے بولیا ہی ذرا۔ بھائی بھائیاں دے حق مارتے نے پے، چند ٹگیاں تو سکے بھرا قتل کرنے، نمازاں پڑھی جانے، اہل حدیث اہل سنت اگے حدیث سنو، میں اگلے دن پڑھی تے میرے تے پھڑ کے دریچے لگے۔ حدیث پڑھی، جگہ دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ 1 سال تک اپنے بھائی نہ نہیں بولتا، سنو حدیث، حدیث 1 سال تک اپنے بھائی سکے نہ نہیں بولتا، اللہ پاک اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر ایک قتل دا گناہ درج کر دیندے نے۔ یہ معمولی کیس سمجھتے ہو؟